نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سارے مواقع کی دعائیں ان سے آگاہ کیا ہے۔ یہ دعائیں سراسر ہمارے لیے فائدہ اور خیر پر مبنی ہیں۔ انہی دعاؤں میں سے دو دعائیں جن کا آج ہم ذکر کریں گے جو بہت ہی زیادہ آسان ہیں، اور یہ ایسی دعاؤں میں سے ہے جن کو ہم تقریباً ترک کر چکے اور چھوڑ چکے، اور وہ ہیں ایک دعا جب ہم مرغ کی آواز سنیں تو ہمیں پڑھنی چاہیے، اور ایک دعا جب ہم گدھے کی آواز سنیں تب پڑھنی چاہیے۔ یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کی ہیں، اور ان دعاؤں کے پڑھنے کی وجہ بھی اللہ کے نبی نے بیان کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم صیاح الدیکہ، جب تم میں سے کوئی مرغ کی آواز کو سنے تو پھر اللہ کے فضل کو مانگے اور کہے اللہم انی اسألک من فضلک، یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، کیونکہ یہ اللہ کے رحمت والے جو فرشتے ہیں ان کو دیکھتا ہے اور ان کو دیکھ کر یہ پڑھتا ہے۔ تو جب رحمت والے فرشتے آئیں تو اللہ کے فضل کو مانگو تاکہ وہ رحمت جو وہ لے کر آئے ہیں وہ تم پر بھی ہو جائے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گدھے کی آواز کو سنتا ہے تو یہ آواز ایسی ہے جس کو بری آوازوں میں سب سے بری کہا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ سورہ لقمان میں فرماتے ہیں ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، یقیناً بری آوازوں میں سب سے بری آواز وہ گدھے کی آواز ہے، اور بلند بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہا کہ جب بھی تم گدھے کو دیکھو اور اس کی آواز سنو، جب تم اس کی آواز کو سنو تو کہو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کیونکہ وہ شیطان کو دیکھتا ہے، یعنی جب بھی وہ بولے تو قریب قریب شیطان موجود ہے، اور وہ شیطان جو ہے وہ جب بھی آتا ہے تو وہ شر کو ہی لاتا ہے، شر کے علاوہ کسی چیز کو نہیں لاتا۔ تو اس لیے کہا گیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فوراً اللہ کی پناہ میں آ جاؤ تاکہ شیطان کے شر سے تم محفوظ ہو جاؤ۔ تو جب بھی آپ گدھے کی آواز سنیں تو پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور جب مرغ کی آواز سنیں تو اللہم انی اسألک من فضلک۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہمیں اس سنت کو زندہ کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔